طلباء السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الحجرات کی پہلی 2 آیات پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کے آداب سکھائے ہیں، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن چند اشخاص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی۔ عید الاضحیٰ کے دن چند اشخاص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی، تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ دوبارہ قربانی کریں، کیونکہ ان کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ کچھ لوگ رمضان سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو، یہ حکم عام ہے، اور اس میں ایمان والوں کو تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ تو آیت زیر تبصرہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کی عزت اور تکریم کے آداب سکھائے ہیں، اور تلقین کی ہے کہ امتیوں کو تمام کاموں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چاہیے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کرنی چاہیے۔ کوئی فرد اپنی رائے اور خیال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر مقدم رکھتے ہوئے آزادانہ رائے قائم نہ کر لے، بلکہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کو ترجیح دے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں ایک مقام پہ یوں بیان کیا گیا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار ہو۔ یہ حکم مسلمانوں کے محض انفرادی معاملات تک محدود نہیں، بلکہ ان کے جتنی بھی اجتماعی معاملات ہیں ان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ دین و دنیا کے تمام معاملات میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی اولیت حاصل ہوگی، چاہے وہ بات انسان کو پسند ہو یا نہ پسند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی ایسی بات پیدا کی جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ تو بین یدی اللہ و رسولہ ہی سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہے۔ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ اور اللہ کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، اور رسول کو بغیر طلب کے مشورے دینا یہ ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی بات کا رد کر کے اپنی رائے کو بہتر بنانا ہے، اور یہ رویہ ایمان والوں کے لیے درست نہیں۔ تو تقوی، اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو تقوی کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ تقوی کے معنی ہے ہر قسم کی نافرمانی اور فسق و فجور سے بچ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا، اور قرآن مقدس میں اس کی بڑی تلقین آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اگر انسان کے اندر تقوی ہے تو وہ کبھی بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھے گا، اور ہمیشہ ان کے احکامات کی ہی تابعداری کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ایک دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ ایمان والو تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض،
اور ان کے سامنے زور سے نہ بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو، ولا تجہروا، اور نہ زور سے بولو لہو اس کے لیے، بالقول گفتگو میں، کجہر بعضکم لبعض، جیسے بلند آواز میں تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے جو آداب بتائے گئے ہیں، ایمان والوں کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہمتن گوش ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہوئے لوگوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کسی عام آدمی یا برابر والے سے نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ اس لیے عام آدمیوں کے ساتھ گفتگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو، ان دونوں میں نمایاں فرق ہونا چاہیے، اور کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں کلام نہ کرنا چاہیے، اور جو ایسی حرکت کرتا ہے وہ گویا اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مانتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پہنچانے سے قاصر ہے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے وہ اپنے آپ کو نبی سے بہتر مانتا ہے، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانا ہی نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانے سے ہے ہی قاصر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ادب کا مظاہرہ کرتے تھے، کمال ادب کا مظاہرہ، اس کے باوجود اس آیت کے نزول کے بعد وہ اور زیادہ محتاط ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان کی آواز ذرا باری تھی اور بات کرتے ہوئے آواز بلند ہو جاتی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ میری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، لہٰذا میں برگاہ نبوی میں حاضر نہ ہوں گا کہ کہیں میں جہنمی نہ ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تو جنتی ہے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو دانستہ اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرتے ہیں۔ تو یہ عمل اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے سکھایا گیا تھا، لیکن بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام مواقع پر یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا جا رہا ہو تو ہمتن گوش ہو جایا کریں، اور نہایت ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن لیا کریں۔ تو آیت مبارکہ میں دوسرا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے دوست احباب، اپنے واقف کاروں کو آواز دے کر پکارتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہ پکارا جائے، بلکہ ہمیشہ کلمات ادب اور تعظیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مخاطب کرنے سے بہتر ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا جائے۔ کسی شخص کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولنا جس طرح وہ اپنے دوستوں یا عام آدمیوں کے سامنے بولتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احترام موجود ہی نہیں ہے، اور وہ ان میں اور عام آدمیوں میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عام آدمیوں میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھتا۔ تو قرآن مجید کی متعدد مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے بجائے القابات سے پکارا گیا ہے، جیسے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ میں فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہاں پہ ڈرایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے بات کرنے یا بغیر القابات کے بات کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے،
اور اللہ ناراض ہوگا تو اس طرح تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں، ضائع ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میں کیا گیا عمل خواہ کیسا ہی محبوب ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں، کہ جس عمل کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، وہ کیسا ہی محبوب عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ لہٰذا اگر تم اپنے اعمال کی قبولیت چاہتے ہو تو آداب برگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ وانتم لا تشعرون، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے طور پر تو تم یہ گمان کرو گے کہ تم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جسے نافرمانی پر محمول کیا جائے، لیکن عند اللہ کے ہاں وہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ادب اور تعظیم کا بیان ہے کہ انسان جو ہے برگاہ رسالت میں لاشعوری طور پر بھی محتاط رہے کہ اس سے کوئی گستاخی سرزد نہ ہو، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ ایسا کہہ دیتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کے انتہائی نچلے طبقے میں پہنچا دیتا ہے۔ تو ان آیات میں اور اس سے اگلی ایک آیت ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، زندگی کس طرح گزارنی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بولنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں کس طرح بیٹھنا ہے۔ تو یہ سارے آداب ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان سیکھنے چاہیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنائے جا رہے ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو تو اس وقت بھی ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو اس سے اگلی آیات جو ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے آزمایا ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو یہ آیت، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔